السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا، اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا اور والدین کے لیے باعث فخر بھی۔ پڑھائی مکمل کرتے ہی مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میرے والدین کے خوابوں کی تعبیر شاید یہی تھی، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ عجیب لگتی تھی۔ میری دو چھوٹی بہنیں مجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھیں، جیسے ان کے دل میں کوئی انجانا خوف ہو۔ حالانکہ میں نے کبھی ان پر سختی نہیں کی تھی، پھر بھی ان کی یہ جھجک میرے لیے معمہ بنی رہتی۔ زندگی کی مصروفیات میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے تاکہ وہ مجھ سے کھل کر بات کر سکیں۔ اسی خیال کے تحت میں نے ان دونوں سے کہا، چلو آج تم لوگوں کو شاپنگ کروا کر اپنی پسند کے گفٹ بھی دلواؤں گا اور باہر سے کھانا بھی کھلاؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں، جیسے ان کی آنکھوں میں سوال ہو۔ پھر امی سے اجازت لے کر تیار ہو گئیں۔ شہر کی روشنیوں میں ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان کی پسند کے گفٹ دلائے اور وہ میرے ساتھ وقت گزار کر مطمئن لگ رہی تھی۔ واپسی پر انہوں نے دھیرے سے شکریہ ادا کیا تو میں نے مسکرا کر پوچھا، تم دونوں مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بہنیں بھی دوسری بہنوں کی طرح مجھے تنگ کریں، اپنی خواہشیں منوائیں، لیکن تم لوگ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ میری بات پر وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر بڑی بہن نے دھیرے سے کہا، امی نے منع کیا ہے، ہمارا دل تو کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی سے اپنے لاڈ اٹھوائیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی نے آپ لوگوں کو کیا کہا ہے؟ چھوٹی بہن بولی، امی کہتی ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو زیادہ تنگ کیا تو آپ ہمیں ماریں گے یا ڈانٹیں گے۔ یہ بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا، ڈرو مت، میں امی سے بات کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں گھبرا گئیں اور بولی، نہیں بھائی، امی ہمیں ماریں گی، وہ تو پہلے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ڈانٹتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی بات ہے جو امی کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کیا؟ یہ جاننے کا عزم کرتے ہوئے میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر پہنچ کر میری بہنوں نے اپنے گفٹ امی کو دکھائے اور خوشی خوشی بتایا، بھائی نے ہمیں شاپنگ کروائی اور کھانا بھی کھلایا۔ ان کی باتیں سن کر امی کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تم لوگوں نے ہی بھائی کو تنگ کیا ہوگا۔ میری بہنوں نے فوراً کہا، نہیں امی، بھائی خود ہی ہمیں زبردستی لے کر گئے تھے، ہم نے تو کچھ بھی ان سے نہیں مانگا تھا۔ میں خاموشی سے امی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے اندر چھپا ہوا دکھ صاف صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ زبان پر لانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر گفٹ رکھ دو۔ وہ دونوں بھاگ گئیں اور میں امی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، امی آپ میری بہنوں کو اس طرح کیوں ڈراتی ہیں؟ وہ تو مجھ سے ڈر کے مارے بولتی بھی نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کہہ دیا ہے جو وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں؟ امی نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے میری طرف خالی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم جا کر آرام کرو، تم تھک گئے ہوگے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے ایک اور سوال بن گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ابھی وقت مناسب نہیں، لیکن میرا دل یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس بات کی جڑ تک پہنچوں گا، کیونکہ ایک ماں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا۔ تھکن مجھے اتنی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی آغوش کے اندر چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان جاری تھا۔ شام کے وقت جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا۔
رات کے کھانے کے وقت جب میں دسترخوان پر آیا، میری بہنیں بھی کھانے کے لیے آئیں، لیکن امی نے فوراً کہا، نہیں، پہلے اپنے بھائی کو کھانا دو، تم دونوں بعد میں کھانا۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو سارا دن یونیورسٹی اور دوستوں میں مگن رہتا ہوں، اور یہ سب کچھ جو میرے گھر میں ہو رہا تھا مجھے بالکل خبر نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں نے وقت نکال کر گھر میں زیادہ رہنا شروع کیا، تب جا کر مجھے یہ سب معلوم ہوا۔ مجھے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ رویہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نے امی سے سیدھا سوال کیا، امی، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیوں آپ مجھے اتنی فوقیت دیتی ہیں؟ آج میں آپ سے یہ بات جان کر ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر امی جان کی آنکھیں بالکل نم ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، یہ سب میں نہیں کرتی، یہ تمہارے ابا کی ہدایات ہیں۔ وہ تمہاری بہنوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ دونوں بیٹیاں تمہارے قریب بھی آئیں تو وہ ان کی جان لے لیں گے، یا مجھے طلاق دے کر وہ اس گھر سے ہی نکال باہر کریں گے۔ امی کی یہ بات سن کر میرے جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے ابا کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب تو غلط ہے امی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے فوراً ابا سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امی نے روک دیا۔ بیٹے، اپنے ابا سے کچھ مت کہنا، وہ الٹا مجھ پر ہی برسیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھڑکایا ہے۔ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ امی نے مزید کہا، اگر تمہیں اپنی بہنوں سے محبت ہے تو تم جب تمہارے ابا گھر پر نہ ہو اس وقت ان کے ساتھ وقت گزار لیا کرو۔ تمہیں بہت چاہتی ہیں اور تمہارے قریب وہ آنا چاہتی ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ ایسا ہرگز نہیں کر پاتی۔ میں نے گہری سانس لی اور امی جان سے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی، اپنی خوشیاں بانٹتی، اور میں ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم نکال کر ان کے لیے تحفے لے جاتا۔ یوں ہمارا رشتہ دن بدن مضبوط ہونے لگا۔ لیکن ایک دن ابا نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی شادی کے بارے میں نہ سوچیں، پہلے میں اپنی بہنوں کی شادی کر دوں، اس کے بعد اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ سن کر ابا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کوئی بہن نہیں ہے تمہاری، تمہیں ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی شادیاں میں خود کر دوں گا۔ میں نے ان کی بات کا جواب دیا، ابا، وہ بھی آپ کی ہی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی رحمت ہے، انہیں نظر انداز کرنا گناہ ہے۔ پھر میں نے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئے اور کمرے سے بھی باہر چلے گئے۔ اس دن کے بعد میری ابا جان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ بہنوں کو نہ ڈانٹتے اور نہ ہی ان سے بدسلوکی کرتے۔ وہ خوش تھیں کہ اب ابا ان پر ناراض نہیں ہوتے۔ گھر میں سکون اطمینان آ گیا تھا۔ کچھ مہینے بعد ابا نے پھر میری شادی کی بات چھیڑی۔ اس بار انہوں نے کسی کے انکار کا انتظار نہ کیا اور وہ میرے لیے اپنی مرضی کی لڑکی سعدیہ انہوں نے پسند کر لی۔ سعدیہ بہت سادہ اور نیک لڑکی تھی۔ وہ نہ صرف میرا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتی۔ امی نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اپنی بہنیں اس کے ساتھ گھل مل گئی تھیں اور ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر 2 ہی سال گزرے تھے کہ میری دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دی گئی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا بسیں۔ گھر میں اب صرف ہم 4 لوگ رہ گئے تھے، امی، بابا اور میں اور میری بیوی سعدیہ۔ جب میری شادی کو 2 سال گزرے
تو میری امی کے دل میں پوتے پوتیوں کی خواہش جاگنے لگی۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے اپنے دل کی بات رکھی، بیٹا اب تو تمہارے بچے بھی ہونے چاہیے تھے، ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا۔ امی کی یہ بات کو سن کر میں نے ان سے کہا، امی اس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، آپ فکر نہ کریں، سب وقت پر ہوگا۔ لیکن میری بات کون مانتا؟ رفتہ رفتہ رشتے داروں کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہر ملنے والا یہی سوال کرتا، ابھی تک خوشخبری نہیں ملی۔ یہ باتیں میری امی کے لیے عذاب بن گئی۔ امی نے پریشانی میں سعدیہ کے کئی ٹیسٹ کروا ڈالے، ہر رپورٹ کلیئر آتی، کسی میں کوئی مسئلہ نہ نکلتا۔ ایک دن ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا، آپ اپنے بیٹے کا بھی ٹیسٹ کروائیں۔ یہ سن کر امی کا رنگ فک ہو گیا، وہ پریشانی سے کہنے لگیں، لڑکوں کا کون ٹیسٹ کرواتا ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے مسکرا کر کہا، یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ صرف لڑکی میں ہو، کئی بار لڑکے بھی اس مسئلے کا بالکل شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات امی کے دل پر بجلی بن کر گری، وہ خاموشی سے اپنے گھر پر واپس آ گئیں۔ انہوں نے یہ بات نہ مجھ سے کی اور نہ ابا سے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابا ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے ابا ہمیشہ سخت مزاج قسم کے مالک رہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بات کو قانون بنا رکھا تھا، بلکہ امی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر کبھی امی نے بحث کی تو وہ مارنے پیٹنے پر اتر آتے۔ امی نے سالوں پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ابا سے بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے وہ ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ لیکن اس بار معاملہ ایسا تھا کہ امی کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے سعدیہ سے کہا، بیٹی تم اپنے شوہر سے بات کرو، شاید وہ کوئی حل نکال سکیں۔ سعدیہ نے ہمت کی اور ان سے بات کی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ امی پریشان ہیں اور میں خود بھی۔ یہ باتیں سن سن کر میرا دل دکھتا ہے۔ میں نے سعدیہ کی بات سنی لیکن خاموش رہا، پھر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم سب لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، اللہ نے جب دینا ہوگا وہ نواز دے گا، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے جب چاہے دے دیتا ہے۔ میری یہ بات سن کر سعدیہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے جا کر امی کو بھی یہی بات کہی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھی۔ حالانکہ میرا دل بھی اولاد کی خواہش میں تڑپتا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے ہوں جو میرے آس پاس گھومیں، میں اپنی معصوم باتوں سے وہ میرا دل بہلائیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے وہ مجھ سے ضد کریں۔ لیکن میں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی پریشان ہوں۔ امی کی حالت مجھے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم رہتی، جیسے ان کے دل پر کوئی بوجھ ہو۔ سعدیہ دن رات اللہ سے دعائیں کرتی، کبھی قرآن کی تلاوت کرتی، کبھی رو رو کر ہاتھ اٹھاتی۔ میں نے کئی بار اسے راتوں میں سجدے میں گر گراتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور چہرے پر چھائی اداسی مجھے اندر سے کاٹتی تھی، لیکن کبھی کسی پہ ظاہر نہ کرتی، کیونکہ سعدیہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ امی کا دل بہلایا جا سکے۔ وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، ان کے لیے پسندیدہ کھانے بناتی اور ان کی دعائیں لیتی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ سعدیہ کے دل میں بھی خواہشوں کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ امی نے خود کو جیسے تسلی دینا سیکھ لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ہر رات اپنی اولاد کی خوشی کے لیے رب کے حضور دعا بھی مانگتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے ہر وقت روشن رہتے تھے، لیکن وقت ان امیدوں پر دھندلا کر رہا تھا۔ یہی زندگی تھی، ایک خاموش جدوجہد، ایک صبر کا امتحان اور ایک ماں کی دعاؤں کی تڑپ۔ میرے لیے یہ سب جھیلنا آسان نہ تھا، لیکن میں نے خود کو
اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا، لیکن میرے ابا اب اکثر ہی میری بیوی کی باتیں سنانے لگے تھے، لیکن وہ چپ چاپ سہتی رہتی۔ شاید اس نے بھی میری امی کو دیکھ لیا تھا، وہ ابا کے آگے بولتی نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیتی تھی، کیونکہ اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ میرے ابا غصے والے ہیں۔ وہ بھی خاموشی سے نظر انداز کر دیتی، لیکن میرے ابا کبھی نہیں رکے۔ انہوں نے بات بات پہ میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن آخر کار وہ بھی ایک انسان ہے۔ مجھے برا لگا اور میں نے ابا سے کہہ دیا، آپ سعدیہ کو مت ڈانٹا کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی رضا ہے، آپ کیوں بات بات پہ ڈانٹتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے ہر لفظ کو برداشت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ہمیشہ ہی تنگ کرتے رہیں اور اسے باتیں سناتے رہیں۔ یہ سن کر میرے ابا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا، ہاں، تمہاری بیوی نے میری برائیاں کر کے تمہیں بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ابا، میں اندھا نہیں ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اسے کیسے ڈانٹتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ اس نے آج تک مجھے آپ کی کوئی شکایت نہیں لگائی، اور میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اماں کو بھی تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیشہ انہیں بات بات پہ ذلیل کرتے ہیں۔ کیا ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ دھمکی میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ اب میرے ابا اماں کو کم کم ہی ڈانٹتے تھے اور زیادہ تر کمرے میں ہی خاموشی کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن میرے سامنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور سعدیہ کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک دن میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں اپنے دفتر میں موجود تھا اور میری امی جان جلدی جلدی اسے ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے جو خبر دی اس سے میری امی تو بالکل خوش ہو گئیں، لیکن سعدیہ کے چہرے پہ ایک گہری پریشانی چھلک رہی تھی، اور جب میں دفتر سے واپس آیا تو اماں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور جلدی سے میری طرف بڑھ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں حیران پریشان کمرے میں گیا اور وہاں میری بیوی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کچھ نہ بولی، بلکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور اس کے آنسو صاف کیے، پھر کہا، بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا ابا نے کچھ کہا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے پوچھا، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جو بات مجھے بتائی وہ میری عقل کو معاف کر دینے والی تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں اپنی بیوی پر کسی صورت شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پاک دامن تھی، لیکن جو اس نے مجھے بتایا وہ بھی میرے لیے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تو اماں جان اسے ہسپتال لے گئیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ بات میری عقل کے دھارے میں آ کر اس طرح گئی کہ جیسے سب کچھ رک گیا ہو، اور میں سوچنے لگا کہ یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو باپ نہیں بن سکتا۔ کچھ دیر کے لیے میرے دل میں غلط خیالات نے سر اٹھایا اور میں نے کہا، تم نے ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا۔ اپنے ابا کے تانوں سے تنگ آ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، اتنا پیار کرتی ہو کہ مجھے اپنے اعتبار کے جھانسے میں لے کر خود پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو، اور یہ کس کا گند ہے جو میرے سر پر مل رہی ہو۔ یہ سن کر وہ اور بھی رونے لگی اور کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ میں کسی سے نہیں ملتی اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لیکن میں نے اسے نہیں سمجھا اور کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا،
اور یہ رپورٹس کلیئر ہیں کیونکہ آج سے 4 سال پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس ایکسیڈنٹ میں اپنے باپ بننے کی صلاحیتوں کو کھو چکا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حاملہ ہو جاؤ؟ وہ خاموش ہو گئی اور پھر کہا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ جب میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بیمار تھا اور مجھے ایسی بیماری تھی جس کا میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ماں باپ نے میری زبردستی شادی کر دی۔ میری بیوی بہت اچھی اور وہ سب کا خیال رکھتی، میری بے ہر چیز کا وہ خیال رکھتی اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری بیوی مجھے اولاد سے نواز دے گی۔ اللہ نواز دے گا، وہ تو بے نیاز ہے، اور اسی بے نیازی میں اس نے ہمیں نواز دیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں، لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ مجھے تو اپنے گناہ کو اللہ کی بے نیازی سے مت جوڑو۔ میں اسی پر الزام لگائے جا رہا تھا، لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے دل میں کوئی راز نہیں، اور جو بھی ہوا وہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس کے رونے اور بے بسی میں ایک ایسی بے قرار کیفیت تھی جو میری روح کو تکلیف دیتی تھی، لیکن پھر بھی میری آنکھوں میں انکار اور غصہ تھا۔ میری بیوی کی آواز میں نہ جانے کتنی امیدیں تھیں اور کتنی دعائیں چھپی ہوئی تھیں، اور پھر بھی میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس نے کہا، آپ ایک پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ انسان ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ کروا لیں، پھر آپ کو یقین ہو ہی جائے گا۔ یہ سب سن کر میں خاموش ہو گیا اور کہا، جس دن مجھے چھٹی ملے گی اسی دن سب سے پہلے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ اور پھر میں چھٹی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دن آیا جب مجھے چھٹی ملی اور میں فوراً اپنی بیوی کو لے کر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ پہلے اپنے ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتے؟ پھر مجھے لے جانا، اگر آپ کی رپورٹس ٹھیک نہ آئیں تو مجھے لے جانا، پھر بچے اور اپنا DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ یہ سن کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور میں نے غصے میں کہا، کیوں؟ اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر بچے کا DNA مجھ سے میچ نہ ہوا تو ساری کرتوت سامنے آ جائے گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی اور پھر کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس نے عبایا پہنا اور وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہسپتال پہنچ کر جب میں نے رپورٹ کروائی تو میری نظریں ایک پل کے لیے بالکل تھم سی گئیں۔ رپورٹ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ بچہ واقعی میں میرا ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ایک ایکسیڈنٹ میں اپنے باپ بننے کی صلاحیت کو کھو بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنے بھی ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے سوچا، ہسپتال تو آیا ہوں، کیوں نہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا لوں۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ میرے بھی ٹیسٹ کروا دیں۔ میں لیب میں جا کر ضروری ٹیسٹ کروا آیا۔ کچھ وقت بعد جب رپورٹ لے کر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر صاحبہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ باپ بننے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ کی رپورٹ تو بالکل کلیئر ہے اور آپ باپ بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دل کی گہرائیوں سے میں نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا، لیکن جب میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خاموش شکایت تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ مجھ پر شک کیوں کرتا تھا؟ یہ سوال میری بیوی کی آنکھوں میں موجود تھا۔ وہ اس وقت مجھے ایک لمحے کے لیے بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، اور میں جانتا تھا کہ مجھے اس کے سامنے اپنا سر جھکانا ہوگا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مرد ذات اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا اور چھوٹی بات پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی پر بے وجہ الزام لگایا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ پاک ہے،
مگر پھر بھی میرے دل میں ایک خوف تھا جو مجھے اس پر الزام لگانے پر مجبور کرتا تھا۔ ہمارا معاشرہ ہمیشہ مرد کو ہی بے گناہ اور عورت کو اس کے ہر اقدام میں مشکوک سمجھتا ہے۔ جتنا بھی مرد غلط ہو، وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے ہمیشہ عورت ذات پر الزام لگاتا ہے، اور عورت چاہے کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی ساری عزت اور کردار کو داغدار بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور دل کی گہرائیوں سے کہا، آئندہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور جب وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر چھپی تکلیف اور دکھ اب تک اس کے دل میں ہے، مگر اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس پلٹ آیا، اور جب ہم اندر داخل ہوئے تو سب گھر والے اس خوشخبری سے خوش تھے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور سب کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ میری ماں تو جیسے اپنی خوشی میں بہک سی گئی تھی۔ وہ میری بیوی کے پاس آئیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وہ اس کا بہت خیال بھی رکھنے لگیں۔ جب میری بہنوں کو یہ خبر ملی تو وہ بھی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھیں اور آ کر مجھے اور میری بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ سب نے مجھے اور اسے مبارکباد دی، اور یہ خبر ہمارے پورے خاندان کے لیے خوشی کا ایک عظیم موقع بن گئی۔ میرے لیے تو یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ دل میں بے شمار جذبات تھے اور آنکھوں میں نمی، جو خوشی اور شکر گزاری کی علامت بن چکے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک خواب کی طرح تھا جو اب بالکل حقیقت بن چکا تھا۔ میری بیوی نے اس لمحے کے لیے بہت سی دعائیں کی اور بے شمار منتیں مانگی تھی، اور شاید یہ اسی کی دعاؤں اور صبر کا نتیجہ تھا کہ آج میری سب سے بڑی محرومی پوری ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں وہ خوشی اور سکون دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف میری کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی مسلسل دعاؤں اور صبر کا بھی نتیجہ تھا، جس کی بدولت آج ہم دونوں کا خواب حقیقت میں بدل چکا تھا۔